إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج کے اس خطبے میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے سلف خواتین اور حق وراثت کا مطالبہ. آج کوشش ہوگی کہ کچھ ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یا صحابہ کے آثار کی روشنی میں، کہ جن واقعات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ خواتین، سلف کی خواتین نے عہد رسالت میں یا عہد صحابہ میں اپنے حقوق وراثت کا مطالبہ کیا ہے. یہ واقعات ہمیں سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے ہم ہر معاملے میں منہج سلف پر چلنے کے دعوے دار ہیں اور ہونا بھی چاہیے، تو اسی طرح مالی معاملات میں بھی ہمیں سلف کی پیروی کرنی چاہیے. وراثت کے معاملے میں سلف خواتین کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا کیا منہج تھا، ان کی کیا سیرت تھی، ان کا کیا کردار تھا، وہ ہمیں سامنے رکھنا ضروری ہے. آج کی خواتین ہوں یا مرد ہوں، وہ سلف سے کسی بھی معاملے میں بہتر نہیں ہو سکتے. ان کا اپنایا ہوا کوئی بھی طریقہ سلف کے طریقے سے بہتر نہیں ہو سکتا. تو آج ہمارے معاشرے میں جو خواتین کا یہ طریقہ ہے کہ وراثت میں اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں، ان کا یہ طریقہ سلف کے خواتین کے طریقے سے میل نہیں کھاتا. اس مسئلے میں وہ سلف کے نہج سے ہٹی ہوئی ہیں، اس لیے انہیں اس طریقے پر لانا ضروری ہے جو سلف خواتین کا طریقہ تھا. خاص اور ساتھ ساتھ بہنوں کے جو بھائی حضرات ہیں وہ بھی اس معاملے میں، مالی معاملات میں سلف کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. مالی معاملات میں ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بہت مشکل ہے میرے بھائیوں. ایک آدمی آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ 5 وقت کا پکا نمازی ہو جاتا ہے، آگے پیچھے کی سنتیں بھی نہیں چھوڑتی ہیں، گھر میں تہجد بھی پڑھتا ہے، ہر 2-3 سال پہ حج کر کے آتا ہے، سب کر لیتا ہے، لیکن مال کے مسئلے میں وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. کئی لوگوں کا کھا کے بیٹھا رہتا ہے، اپنی رشتہ داروں کے حقوق بھی نہیں ادا کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ توحید کی بات کی ہے. اس کے بعد جو دیگر معاملات کے مسائل ہیں اس میں اگر سب سے زیادہ ڈیٹیل کسی مسئلے میں دی اللہ نے تو مال کا مسئلہ ہے. جہاں جہاں بھی مال کی بات آئی اللہ نے قرآن میں وہ دستور بنا کے رکھ دیا. نماز کے مسائل قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے بھائی، قرآن میں صرف یہ ملے گا کہ نماز قائم کرو، لیکن مال میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ دیکھیں کہ قرض کیا لین دین کا جو رول ہے کہ قرض لو دو تو لکھ لو، گواہ بنا لو، قرآن میں اللہ نے لکھا. کیونکہ بعد میں بڑی پرابلم ہوتی ہے جو آدمی لکھتا نہیں، ریکارڈ نہیں رہتا. تو ایسے ہی شادی کے جو خواتین کے مہر کا مسئلہ ہے وہ بھی قرآن میں ذکر ہے، مال کا مسئلہ ہے.
سب سے خطرناک یہ سود ہے، وہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. زکوٰۃ جو اسلام کے 5 ستون میں سے ایک ستون ہے، زکوٰۃ کیسے وصولی جائے، کس سے لی جائے، اس کی کوئی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے، اشارے ہیں. لیکن جمع ہونے کے بعد بانٹا کیسے جائے اللہ نے پوری تفصیل بیان کی. یہ 8 جگہ ہیں، بس یہیں جانا چاہیے. کیونکہ یہ جتنے بھی مالی معاملات آپ قرآن میں دیکھیں گے نا، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں انسان کا نفس منمانی کرتا ہے، شیطان کے پیچھے بھاگتا ہے. اس لیے مالی معاملات میں ایک آدمی کا متقی پرہیزگار ہو جانا یہ بڑا مشکل ہے. آدمی آپ کو حاجی مل جائے گا، نمازی مل جائے گا، تہجد گزار مل جائے گا، بڑے سے بڑا خطیب، محدث، مفسر، سب کچھ آج کے دور میں مل جائے گا، لیکن کرپشن کا شکار نہ ہو، مالی معاملات میں صاف ستھرا ہو. اس طرح کے لوگ صحابہ کے دور میں ہی ملتے ہیں، سلف کے دور میں ملتے ہیں. آج بہت کم ملتے ہیں. ہم نہیں کہتے نہیں ملتے، آج بھی ملتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایسا نہیں، یہ دھرتی، یہ دنیا خالی نہیں ہے نیک لوگوں سے. جو کرپشن فری لوگ ہیں، جو مالی معاملات میں بھی احتیاط کرتے ہیں، آج بھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے، خاص طور سے ممبئی شہر میں موجود ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اکثریت ایسی نہیں میرے بھائیو، اکثر لوگ ایسے نہیں، جبکہ اکثریت کیا سب کو ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. تو اسی میں سے ایک مسئلہ ہے خواتین کا، کہ وراثت میں ان کا جو حق ہوتا ہے نہ ان کو دیا جاتا ہے، نہ وہ مانگتی ہیں. ہم دوسرے پہلو پہ بات کریں گے کہ وہ مانگتی نہیں ہیں، وہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں. اور یہ نہ مانگنا ان کی شرافت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نہ مانگنا ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں، یہ نہ مانگنا ان کی مجبوری کی وجہ سے. وہ بلیک میل ہو رہی ہیں، وہ مظلوم ہیں، وہ ڈرتی ہیں، خوف کی وجہ سے مطالبہ نہیں کرتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسی خواتین کے لیے اور ان کے جو رشتہ دار لوگ ہیں ان کے لیے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے ہم عبرت حاصل کریں کہ اس معاملے میں کیسے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنا حق لو، اس کے بعد کسی کو تحفہ دینا ہے، گفٹ دینا ہے دو، لیکن حق چھوڑ دو یہ نیکی کی بات نہیں ہے. حق لے لو اپنا، اس کے بعد دینا ہے تو دو، جس کو کسی کو دینا ہے تو. دیکھیے، سب سے پہلے ہم اسلامی تاریخ کا جو سب سے پہلا وراثت کا واقعہ وہ دیکھتے ہیں. سنن ترمذی، سنن نبی داؤد میں واقعہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بہت سارے اسلامی احکامات کے بارے میں جب تعلیم نہیں دی تھی تو زمانے جاہلیت کے حساب سے وہ سارے معاملے چلتے تھے. جیسے شراب کو شروع میں حرام نہیں کیا گیا تھا تو لوگ شراب پیتے تھے، ایک وقت آیا اس کو حرام کر دیا گیا. سودی لین دین کا مسئلہ چل رہا تھا، ایک وقت آیا اس کو روک لگا دی گئی. نکاح متاع ہو رہا تھا، ایک وقت آیا اس پہ روک لگا دی گئی. ایسے جو زمانے جاہلیت کا نظام وراثت تھا وہ بھی اپنے معمول کے حساب سے چلا آ رہا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا اسلام نے اس پہ روک لگا دی. یہ وقت کب آیا؟ کون سی ایسی گھٹنا گھٹی کہ اللہ نے زمانے جاہلیت کے قانون وراثت کو چینج کر دیا اور نیا قانون اتار دیا ترنت؟ ایسا کب ہوا؟ تو اس حوالے سے روایت ہے ابو داؤد اور سنن ترمذی میں، جاءت امرأۃ سعد بن ربیع، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بابنتیہا من سعد، سعد رضی اللہ عنہ کی دونوں بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہاتان ابنتا سعد، یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بیٹیاں ہیں. سعد کون تھے؟ سعد بن ربیع یہ مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے، مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے. اور ان کی بیوی اپنی بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی. سب سے مالدار آدمی تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی ساری دولت کس نے لے لیا؟ ان کے بھائی نے لے لیا. اور بائی لا، دستور کے مطابق لیا، ایسا نہیں کہ چھین کے لے لیا، کیونکہ اس وقت کا قانون ہی وہی تھا. لیکن اس فیملی کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں تھا. بھائی اگر شوہر کے پاس چھوٹی موٹی، باپ کے پاس چھوٹی موٹی دولت ہو، کوئی لے لیا چلتا ہے، لیکن اتنی بڑی دولت اور سب کا سب کوئی لے لے، ایک چونی بھی نہ دے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. تو یہ فیملی، یہ بیوہ اپنی بیٹیوں کو لے کر نبی کے پاس آئی اور کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول، یہ سعد کی دونوں بیٹیاں ہیں، قتل ابوہما معک شہیدا یوم بدر، ان بچیوں کا باپ آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے. یعنی باپ نے تو اتنی بڑی قربانی دی، آپ کی پکار پر لبیک کہا، اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی. اس نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میری دولت کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا.
یہ کسی چیز کی فکر کیے بغیر وہ میدان جنگ میں چلا گیا, اپنی جان دے دی, شہید ہو گیا. لیکن ان امہما, ان بچیوں کے باپ کے شہید ہونے کے بعد ان بچیوں کا چچا یعنی میرے شوہر کے بھائی نے اخذ مالهما, سارا مال لے لیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا ان بچیوں کے لیے. ولا تنکحان الا ولهما مال, اور اگر مال نہیں ہوگا تو ان بچیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ اس جملے کی میں تشریح کر دوں. یہاں جہیز مراد نہیں ہے, اس زمانے میں جہیز نہیں چلتا تھا. لڑکی کی شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ الٹا لڑکی کو ملتا تھا مہر. پھر یہ ماں کیوں بول رہی ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا تو بچی کی شادی کیسے ہوگی؟ ماں کے کہنے کا مطلب ہے کہ شادی تو ہو جائے گی لیکن اس معیار کی شادی نہیں ہوگی جس معیار کی شادی کا خواب ہم نے دیکھا تھا. ظاہر بات ہے مدینہ کا سب سے بڑا آدمی, اس کی بیٹیوں کی شادی ہوگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسٹیٹس کیا ہوگا شوہر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مالداری دیکھ کے بھی شادی ہوتی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ سب کو یہ پارٹ نہیں بنانا چاہیے کہ آپ جو حدیث ہے نا فضفر بذات الدین, کہ دینداری کو ترجیح دو, اس کا مطلب نہیں ہے کہ فقیر دیندار کو چنو. بھائی مالدار میں دیندار نہیں ملتا. آپ کو لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیا مالدار لڑکا دیندار نہیں ہوتا؟ لیکن ہر آدمی کے ذہن میں کیا ہے, نوجوانوں کے ذہن میں کیا ہے کہ دیندار ہو کافی ہے, آپ لڑکی کے برابر ہو گئے دیندار ہو گئے. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت سارے رشتے ریجیکٹ کر دیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا, اس لیے کیونکہ وہ مالدار نہیں تھے ان کا رشتہ. بلکہ نبی کے زمانے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی شادی اسی لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. ان کی شادی, ورنہ اتنی عمر تھی نا کہ شادی کرتے تو ان کا بیٹا صحابی ہوتا, لیکن بعد میں شادی ہوئی, بیٹا صحابی نہیں ہے تابعی ہے. لیکن نبی کے زمانے میں اگر رشتہ مل گیا ہوتا تو ان کا بیٹا بھی صحابی ہوتا. بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں کہی جا رہا تھا کہ ماں کہتی ہے کہ اگر ان بیٹیوں کو پیسہ نہیں ملا تو ان کی شادی اس طرح نہیں ہو پائے گی جیسے ہم نے سوچا تھا, بڑھیا رشتہ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو کہ لڑکی کو کی شادی مال دیکھ کے کون کرے گا. نہیں, بالکل نہیں کہا. اللہ کے رسول نے سہمتی ظاہر کی, اس عورت کی بات سے اتفاق کیا, لیکن کیا کہا یقضی اللہ فی ذلک, اس کے بارے میں اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے گا. یعنی ابھی ہمارے پاس کوئی لا نہیں ہے, اللہ نے ہمیں اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی. ہمارے پاس کوئی رہنمائی, کوئی گائیڈ لائن اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اس لیے جیسا ہو رہا تھا ویسے ہوا. لیکن اتنا کہنا تھا اللہ کے نبی کا کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے. فنزلت آیت الموارث یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12, یہ پوری جبرائیل علیہ السلام لے کے اتر گئے اور بتایا, پورا اس میں ڈیٹیل ہے کہ مرنے کے بعد کس کا کتنا حصہ ہے. اصل میں اللہ رب العالمین نے اس بیوہ اور یتیم بچیوں کی اس مشکل آواز کو, ان کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے سنا. اور کیوں نہ سنا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ یہ فیملی پریشانی میں کیوں آئی تھی؟ کیونکہ اس فیملی کے ہیڈ نے اللہ کی راہ میں جان دی تھی. تو اللہ تعالیٰ شہید کی بیوہ کو لاچار تو نہیں چھوڑے گا نا. جس بندے نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے, اللہ رب العالمین نے اس شہید کی بیوہ, اس شہید کی یتیم بیٹیوں کی حفاظت کے لیے, ان کی سیکورٹی کے لیے, بلکہ ان کو مال فراہم کرنے کے لیے عرب کا سالہ سال سے چلا آ رہا تھا جو دستور, اس دستور کو جگہ میں بدل دیا. ایک شہید کی بیوہ کی بات اللہ نے اسی وقت وہ قانون بدل دیا اور حصہ نبی کو حکم دیا کہ شہید کے پریوار کی وراثت کی تقسیم دوبارہ کی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ارسل الی امہما, ان کے چچا کو بلوایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے, آپ سب کی منہ سے سب سے پہلے جو جملہ نکلا وہ کیا نکلا؟ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا کیس ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق وراثت تقسیم ہو رہی ہے, اور منہ سے نکلنے والا پہلا جملہ کیا ہے؟ آتی ابنتی سعد الثلثین, سعد کی بیٹیوں کو 2/3 دو. یعنی اسلامی تاریخ میں امام الانبیاء نے وراثت کے کیس میں کوئی پہلا فیصلہ کیا ہے تو سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں جن کو حصہ ملا وہ بیٹیاں. سب سے پہلے کسی کا نام نبی کی زبان پر آیا ہے وراثت کے معاملے میں تو بیٹیاں. آتی ابنتی سعد الثلثین, سعد کی بیٹیوں کو 2/3 دو. اس کے بعد کہا وآتی امہما الثمن, ان کی ماں کو 1/8 دو. اور سب سے لاسٹ میں بھائی جس نے سارا لے لیا تھا, کہا فما بقی فہو لک, اب جو بچے وہ تمہارا. وہ تو اتفاق سے سعد کا بیٹا نہیں تھا, بیٹا ہوتا تو وہ بھی نہیں ملتا بھائی کو,
سب ادھر چلا آتا. لیکن چونکہ بیٹا نہیں تھا اس لیے پریوار کا جو فکس شیئر تھا وہ دینے کے بعد جو ریمیننگ بچا وہ اس کو دے دیا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس واقعے سے کیا پتا چلا میرے بھائیو؟ دو باتیں بہت اہم ہیں اس واقعے سے. ایک بات تو یہ کہ ماں نے اور بیٹیوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، حالانکہ اس ٹائم کوئی لا نہیں تھا، کوئی دستور بنا بھی نہیں تھا، پھر بھی مطالبہ کیا، پھر بھی کہا کہ ہم کو ملنا چاہیے، اور ان کے مطالبے پر اللہ نے قانون بنا کے دیا. آج تو قانون بن چکا ہے، آج تو خواتین کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہے کہ کون سا دستور چل رہا. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے دستور بنا کے دے دیا، وہ بھی قرآن میں رکھ دیا، وہ بھی قرآن میں سورہ نساء میں، یعنی عورتوں کے نام کی جو سورہ ہے اس میں یہ دستور ہے. ان کو حوالے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی عورت کلیم کرے کہ ہمیں ہمارا حصہ چاہیے، کوئی سامنے والا بولے کہ کدھر ہے دلیل، کہتے سورہ نساء میں، اس کے نام کی جو سورت ہے بتا دے، جاؤ ہمارے نام کی سورت پڑھ لو قرآن میں. ریفرنس کتنا ایزی ہے، کتنا آسان ہے. اللہ نے ایک تو قرآن میں رکھا جو قرآن ہر مسجد میں، حفاظ کے سینوں میں، لائبریریوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں ہوتا ہے، اور اس قرآن نے بھی سورہ نساء میں جو خواتین کے نام کی سورت ہے اس میں رکھا تاکہ ریفرنس بڑا آسان ہو، حوالہ آسان ہو، دلیل ڈھونڈنی آسان ہو، اس ایکٹ تک پہنچنا، اس کو سرچ کرنا بہت آسان ہو. اتنی آسانی اب ہے، اس کے باوجود بھی آج کے خواتین کے بیٹھی رہے چپ چاپ کہ ہم کو نہیں چاہیے. یہ کتنی غلط بات ہے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ان خواتین نے مطالبہ کیا، آج بھی مطالبہ کرنا چاہیے، کیونکہ آج تو بدرجہ اولا مطالبہ کرنا چاہیے، قانون بن چکا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی گھرانے میں وراثت کی تقسیم غلط طریقے سے ہو گئی ہے تو آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ جو ہوا جانے دو، اب آگے سے قرآن پہ عمل کریں گے. نہیں، اس کو دوبارہ بانٹنا پڑے گا. آپ دیکھیں اس فیملی میں وراثت کی تقسیم ہو چکی تھی، لینے والے نے لے لیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور دوبارہ تقسیم کیا، پھر سے تقسیم کیا. پتہ یہ چلا کہ اگر کسی بھی فیملی میں وراثت کی تقسیم غلط طریقے سے ہوئی ہے اور خواتین اپنے حصے کو مانگ رہی ہیں، وہ کلیم کر رہی ہیں، تو معاشرے پر یہ واجب ہے، عدالتوں پر بھئی واجب ہے کہ اسے دوبارہ تقسیم کیا جائے اور جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے. کوئی یہ کہہ کر امان نہیں پا جائے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہ بھئی بٹ گیا ہم کیا کریں. آپ کیا کریں، آپ دوبارہ بانٹو، آپ پھر سے بانٹو اس کو. یہ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وراثت کے جتنے بھی کیسز آئے اکثر آپ دیکھیں گے وہ خواتین ہی کے ہیں. مردوں کا معاملہ بہت، کیونکہ اس زمانے میں مرد کو تو بائی ڈیفالٹ ملتا ہی تھا، اتنا مسئلہ نہیں تھا. اکثر جو کیسز آتے تھے وہ خواتین ہی کے تھے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا وراثت کا. وارثین میں کون تھے؟ ایک بیٹی، ایک بہن اور ایک پوتی. یہ تین لوگ تھے، تینوں عورتیں. تو ان سے پوچھا گیا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ مرنے والا مر گیا، پیچھے کون ہے؟ بیٹی ہے، بہن ہے اور پوتی ہے. تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ نے کہا کہ بیٹی کو آدھا، بہن کو آدھا، پوتی کو کچھ نہیں. یہ جواب دے دیا اور کہا کہ تم جا کے ویریفائی کر لو عبداللہ بن مسعود سے، انشاءاللہ وہ بھی ہماری تائید کریں گے. کیونکہ وہ کانفیڈنس نہیں تھا ان کو جواب پہ، اپنے جواب پہ پورا اطمینان نہیں تھا. تو کہا جا کے ایک بار ان سے بھی پوچھ لو، ممکن ہے وہ بھی ہماری تائید کریں. اب یہ لوگ جب سائل پوچھنے والا جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور بتایا کہ ایسے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ آپ ان کی تائید کریں گے، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ زلل تو اذن، اگر میں نے بھی یہی جواب دے دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. انہوں نے غصے کا اظہار کیا، وَلَمْ أَكُنْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، میں ہدایت پہ رہ ہی نہیں پاؤں گا. یعنی ان کے جواب میں ناراضگی ظاہر ہے کہ جب مسئلے کا علم نہیں تھا تو جواب کیوں دیا. اس جواب میں کیا تھا؟ جو پوتی تھی نا، پوتی کو کبھی حصہ ملتا کبھی نہیں ملتا، لیکن اس کیس میں اس کو حصہ ملتا تھا، ان کو انہوں نے کاٹ دیا کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا. آج بھی دیکھیں ہمارے زمانے میں اگر کوئی گہار لگاتا ہے، بہت زیادہ درد کا اظہار کرتا ہے تو پوتے کے لیے، دادا کے مرنے کے بعد پوتے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، پوتی کا کوئی پوچھنے والا نہیں، پوتی کا نام کوئی نہیں لاتا. اس کیس میں اتفاق سے پوتی کو ملنے والا تھا. پہلے صحابی نے کہا نہیں ملے گا،
दूसरे सहाबी के पास मसला आया जो बड़े सहाबी थे, मतलब बड़े आलिम थे, बड़े मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद बहुत बड़े आलिम थे, उनके पास मसला आया तो उन्होंने कहा अगर मैं भी यही बात कहती हूं मैं तो गुमराह हो जाऊंगा, लेकिन मैं वो फैसला करूंगा अक़ज़ी बिमा क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल बिन्त अन्निस्फ़ वली इब्नतिल बिन्त अस्सुदुस तकमिलत सुलसैन वलिल उख्त अल बाकी वल बाकी लिल उख्त। सही बुखारी के अल्फाज है। कहा कि अल्लाह के नबी के पास यही केस आया था, मतलब क्या है कि इसी तरह का मामला नबी के पास भी आ चुका है, यानी नबी के पास भी एक और ऐसा वाकया है जिसमें बेटी ने, पोती ने, बहन ने अपना हिस्सा लिया। तो अल्लाह के नबी ने फैसला किया था कि बेटी को आधा मिलेगा और पोती को 1/6 मिलेगा। इन दोनों को देने के बाद जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है, वो मिलेगा बहन को, ठीक पहले फैसले की तरह से कि जो बेटियां हैं पहले मिलेगा, मां को मिलेगा, और जो बचा है वो वहां भाई था या बहन है, सेम कैसे मिलता जुलता है कि वहां पे अल्लाह के नबी ने बचा हुआ किसको दिलाया था, भाई को दिलाया था, यहां बचा हुआ बहन को दिलाया और सबसे पहले बेटी और पोती को दिया। ये भी वाकया मिलता है अल्लाह के नबी के दौर का। इस तरह से बहुत सारे वाकया के नबी के दौर में खवातीन ने अपने अपने हिस्से विरासत में लिए। हम आगे बढ़ते हैं, अहद सिद्दीकी में आते हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक वाकया मिलता है कि एक नानी ने, उसका नेवासे का इंतकाल हुआ था, तो उसके सारे रिश्तेदारों ने हिस्सा ले लिया, वारिसीन जो भी थे, लेकिन नानी का हिस्सा नहीं लगा। नानी का हिस्सा किसे लेने दिया? तो वो नानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में पहुंच गई और कहा कि ये विरासत बटी है ना, उसमें मुझे हिस्सा नहीं दिया गया। आप सोचें, नानी अपना हिस्सा क्लेम कर रही है, नानी, और आज हमारी जवान बहन बेटी खामोश बैठी हुई है। नानी करने कहा कि मुझे हिस्सा चाहिए, और नानी का हिस्सा भी कुरान में जिक्र नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा? कहा कि मा लकी फी किताबिल्लाहि शैउन, कहा नानी अम्मा तुम्हारा तो कुरान में कोई हिस्सा नहीं बताया गया है। वला आलमु मिन सुन्नती नबील्लाहि ताला, और मुझे अल्लाह के नबी की कोई हदीस भी नहीं पता जिसमें तुम्हारा हिस्सा बताया गया हो, तुम्हें कहां से दे दें? आप सोचें, ये सहाबा का वाकया है। एक नानी जिसको कानून का इल्म नहीं है, जो दलील लेकर नहीं आई है, ना कुरान की दलील उसके पास है, ना हदीस की दलील उसके पास है, फिर भी कह रहे मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और जिनसे हिस्सा मांग रहे उनको भी दलील का इल्म नहीं है, ना कुरान में है ना हदीस में है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ठहरो, मैं सहाबा से मशवरा करता हूं, अगर कोई दलील निकलती है, अगर कोई सबूत मिलता है तुम्हें हिस्सा देने का, तुम्हें हिस्सा दे दिया जाएगा। चुनांचे सहाबा से पूछताछ करते हैं, 2 सहाबा गवाही देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक नानी आई थी और अल्लाह के नबी ने 1/6 दिया था। तो अबू बकर सिद्दीक उसको बुलवाते हैं, दोबारा तकसीम होती है विरासत की, और उस नानी को 1/6 दिया जाता है। 1/6 लेके घर पे आती है। 1/6 भी कम थोड़ी है भाई, 60 लाख हो तो 10 लाख होता है, 6 लाख हो तो 1 लाख होता है। 1/6 हिस्सा मिला, वो घर पे लेके आई नानी। पता चला नबी ने भी नानी को दिया था, और अहद सिद्दीकी में भी नानी अपना हिस्सा लिया। अब ये देखें, नबी का दौर है, सहाबा का दौर है, कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ रहा, कोई खातून अपना हिस्सा नहीं छोड़ रही, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो नानी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पोती हो। ये सारी हदीसें क्या बताती हैं? अब तक जितनी हदीसें मैंने आपको सुना, इसमें क्या मिलता है? बीवी ने अपना हिस्सा लिया, बेटी ने अपना हिस्सा लिया, पोती ने अपना हिस्सा लिया, बहन ने अपना हिस्सा लिया, नानी ने अपना हिस्सा लिया। ये सब औरतें। आगे बढ़ते हैं, अहद फारूकी में आते हैं। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक आदमी मर गया, उसके रिश्तेदारों को हिस्सा मिल गया, उसकी दादी चली आई उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह के पास। दादी कहती है कि मेरा हिस्सा तो नहीं मिला। मरने वाला उसका पोता है, उसकी मां जिंदा नहीं है। मां जिंदा नहीं होती है तो उससे कनेक्ट हो जाती है दादी या नानी। तो इस केस में दादी चली आई कि मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि दादी अम्मा, तुम्हारा हिस्सा ना तो कुरान में है ना तो हदीस में है, और हमसे पहले एक केस आया था, वो भी नानी का था, तुम तो दादी हो, तुमको कहां से दे? लेकिन रुको, तुम्हारे बारे में भी गौर फिक्र करते हैं। गौर फिक्र किया, इज्तिहाद किया, पता चला कि इनको भी 1/6 मिलना चाहिए। दोबारा बांटा, इस दादी को भी 1/6 दिया, 1/6 लेके वो घर पे आई। आप देखें, दादी ने भी अपना हिस्सा छोड़ा नहीं छोड़ा,
नानी ने भी अपना हिस्सा लिया, दादी ने भी अपना हिस्सा लिया, जबकि ना दादी को पता था ना इन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि हमारा हिस्सा है। आज की जो दादी नानियां उनको तो पता है ना, और तो ऐसे उम्र बहुत देर में शादी होती है तो दादी नानी का तो वक्त ही नहीं रहता है हिस्सा लेने का। पहले जमाने में जल्दी जल्दी शादी होती थी तो आदमी क्या होता था, जल्दी शादी होती तो अपने पोते देखता था, अपनी नवासे देखता था। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे हिस्सेदार, बल्कि इसी मुंबई में इसी कुर्ला में एक फैमिली के पास में गया था, मालदार फैमिली, विरासत बांटने के लिए उन लोगों ने बुलाया था, तो वहां नानी का भी हिस्सा लग रहा था। मैंने बताया उन लोगों ने दिया, यानी नानी का हिस्सा देने वाले आज भी लोग मौजूद हैं, इससे आपके शहर में मौजूद हैं। मेरे सामने की बात है, उनको हिस्सा दिया गया, उन्होंने हिस्सा लिया। तो अहदे फारूकी में भी खातून ने अपना हिस्सा क्लेम किया और लिया दादी ने। आगे बढ़ते हैं, उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु के दौर में चलते हैं। इस दौर में भी यह सिलसिला बाकी है, यानी अगर खवातीन को जरा सा भी महसूस हुआ कि हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा तो हिस्सा लिया ना। बल्कि एक दिलचस्प वाकया जिसे इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ने अल मुअज्जमुल कबीर में, इमाम अबू नुआइम रहमतुल्लाह ने सहाबा की किताब में नकल किया है कि एक भाई बहन का बड़ा दिलचस्प वाकया है कि एक फैमिली थी, नॉन मुस्लिम फैमिली, गैर मुस्लिम फैमिली, उसमें से सिर्फ एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया, लड़के ने। उस फैमिली से सिर्फ एक लड़के ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उस फैमिली का एक आदमी मरा जो पैसे वाला था। मरने के बाद उसकी जायदाद में इसकी बहन ने हिस्सा लिया। जो मुस्लिम है ना, भाई मुसलमान हो गया, बहन मुसलमान नहीं हुई थी, बहन ने हिस्सा ले लिया और भाई को कुछ नहीं दिया, क्योंकि वहां यह दस्तूर आम था, कानून पता था कि इस्लाम का यह कानून है ना कि अगर धर्म बदल गया, मजहब किसी ने चेंज कर लिया तो अब विरासत का कनेक्शन गया। नॉन मुस्लिम मुस्लिम का वारिस नहीं हो सकता, ना वारिस हो सकता। तो चूंकि ये बेटा मुसलमान हो गया, भाई मुसलमान हो गया, तो अब फैमिली में कोई मरा तो बहन ने हिस्सा लिया, भाई बेचारा रह गया, उसको कुछ नहीं मिला। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि इस भाई का जो बाप है, उस बहन जिनसे हिस्सा लिया था ना, इस लड़के का जो बाप है, ये भी मुसलमान हो जाता है, अल्लाह के रसूल के साथ गज़वात में भी शरीक होता है, इत्तेफाक से उसका इंतकाल हो जाता है। तो अब बाप मुसलमान है, उसका इंतकाल हो गया, उसके इंतकाल के बाद बेटा खुश है, अब तो इसकी सारी जायदाद मेरी है। ये जो नॉन मुस्लिम फैमिली थी सब गई, अब सब मैं अकेला लूंगा। भाई ने क्या कहा मैं अकेला लूंगा, अब तो किसी को नहीं दूंगा। उसकी बहन अभी जिंदा थी, वो भी देखती है सिचुएशन तो कहती मैं भी इस्लाम कबूल करती हूं। उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया, अगर भैया तुमको अकेला नहीं देने दूंगी, मुझे भी चाहिए, मैं भी मुसलमान हो गई। अब ये भाई टेंशन में कि ये तो अभी मुसलमान हुई, बाप को मरता देख के पैसे के लिए मुसलमान हो गई। फिर ये केस आता है उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु की अदालत में। उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु इस्तिहाद करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, पता चलता है उमर फारूक रज़ियल्लाहु का फतवा निकाल के लाते हैं कि उनका यह फतवा है कि अगर विरासत बंटने से पहले कोई मुसलमान हो गया तब उसको हिस्सा मिलेगा। विरासत बंट चुकी होती, तकसीम हो गई होती, फिर कोई इस्लाम लाता उसको नहीं मिलता। लेकिन अभी विरासत पेंडिंग में, तकसीम पेंडिंग में, मैयत वफात हो चुकी है और अभी विरासत बटी नहीं। इस बीच में अगर कोई इस्लाम कबूल करता है वो क्लेम कर सकता है, उसको हिस्सा मिलेगा। और चूंकि इस लड़की ने इस बीच में इस्लाम कबूल किया बटने से पहले, इसलिए हिस्सा मिलेगा। वो उस्मान बिन अफ्फान के पास लड़ झगड़ के अपना हिस्सा लेकर आती है। आप सोचे कैसी सिचुएशन में अपना हिस्सा निकाल के लेकर आ रही वो। हमारी बहनें तो पहले से मुसलमान है, उन्हें अपना हिस्सा लेने के लिए नए सिरे से इस्लाम लाने की जरूरत नहीं है, इतना झाड़ा करने की जरूरत नहीं है, बना हिस्सा उनका। लेकिन फिर भी वो अपने भाई से इस बारे में कोई तकरार नहीं करती। जबकि ये वाकया इमाम हैसिमी रहमतुल्लाह ने मजमू ज़वाइद में भी नकल किया, वो कहा इसके सारे रिजाल जो है सिका है। एक और वाकया अहद उस्मानी में एक और खातून का। सहाबा में सबसे मालदार कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका इंतकाल हुआ। तबकात इब्न साद में सही सनद से यह वाकया मौजूद है। तबकात इब्न साद में सही सनद से मौजूद है कि सहाबा के सबसे मालदार अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका इंतकाल होता है। आप सोचे सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा पैसा है यहां पे। इनकी एक बीवी थी तमाजुर रज़ियल्लाहु अन्हा। इनको उस अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने तलाक दे दी थी अपनी बीमारी वाली मौत में।
उस अब्दुर्रहमान बिन औफ जब बीमार हुए तो बीमारी तबकात इब्न साद में सही रवायत है, मेरी जो किताब है अहकाम तलाक उसमें मैंने डिटेल में वाकया नकल किया है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं खुलासा आपके सामने पेश करता हूं कि वो बीमार हुए तो उनकी बीवी ने कुछ खिदमत में कोई कोताही कर दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत सीधे साधे आदमी थे, बहुत पैसा था लेकिन जरा सा भी गुस्सा नहीं था, बहुत कूल आदमी थे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि अगर तुमको इतना भारी पड़ता है मेरी देखभाल करना, मेरी बीवी हो तो मुझे छोड़ दो ना, तुम बोल दो मैं तुमको तलाक दे देता हूं। ये नहीं कहा, धमकी नहीं दी कि मैं तलाक दे दूंगा तुमको छोड़ता हूं, कहा अगर तुमको नहीं जमता है हमारे साथ तो तुम जो है अलग हो जाओ। वो तो अल्लाह के नबी के कहने पे शादी किया था अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस लड़के से, बादशाह शहजादी थी। तो माजूर कौन थी? शहजादी थी। इसका बाप बादशाह था। जिस एरिया में था अब्दुर्रहमान बिन औफ को जो है सिपह सालार बना के अल्लाह के नबी ने भेजा था जिहाद के लिए, जाओ वहां पे फतेह नसीब होगी, वहां का जो बादशाह उसकी बेटी से तुम शादी कर लेना। क्योंकि अल्लाह के नबी इसका भी ख्याल रखते थे कि भाई स्टेटस को मेंटेन किया जाए। कोई बड़ी लड़की बादशाह की लड़की से अल्लाह के ने खुद भी शादी किया है, क्योंकि अल्लाह के नबी भी अपनी जगह पर एक बड़ा स्टेटस है। ऐसे ही अब्दुर्रहमान बिन औफ जो कि बहुत बड़े आदमी थे, पैसे के लिहाज से बहुत बड़े थे, तो बादशाह की बेटी है तो उस हिसाब से कहा कि शादी कर लो ताकि उसको जो है ये ना हो कि इस्लाम में आने के बाद कोई हमारा घाटा है, नुकसान है। तो शादी कर लिया, अल्लाह के नबी के कहने पे शादी कर लिया। लेकिन वो शहजादी है और जो शहजादी की तरह जिंदगी गुजारती है उसको शौहर की खिदमत करना बड़ा भारी पड़ता है, उतना आसान नहीं होता। सब अबू बकर सिद्दीक की बेटी की तरह नहीं हो जाएंगी। तो फिर थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया बीमारी के वक्त। उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर मेरी खिदमत नहीं जमती है, नहीं कर पा रही हो तो अलग हो जाओ ना, मैं तुमको तलाक दे देता हूं। उसने गुस्से में कहा ठीक है आपको तलाक दे दो। उनकी बीवी ने कहा ठीक है तलाक दे दो। देखिए इसके बावजूद भी गुस्से में पूछा, कहा तुम पाक हो या नापाक हो? अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि पाक हो कि नापाक हो, क्योंकि नापाकी में तो तलाक नहीं दे सकते। आज हमारा नौजवान को पता ही नहीं, कभी भी तलाक ठोक देगा फटाफट, वो ये नहीं देखेगा कि बीवी उस कंडीशन में है कि नहीं तलाक रिसीव करने की कंडीशन में। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ इतना पैसा होने के बाद, इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी पूछते हैं कि तुम हो कि नहीं उस हालत में। बीवी कहती है कि मैं हैज की हालत में हूं। कहा ठीक है तुम घर जाओ और जब पाक हो जाना तो मुझे मैसेज देना, मैं तुमको तलाक दे दूंगी। अब वो घर गई, पाक हुई, पाक होने के बाद अपने नौकर को भेजा, वो भी बड़े घराने की थी। नौकर आया अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर पे और उनका घर बड़ा था, सामने गेट हुआ करता था, उनके घर में एंट्री भी आसान नहीं होती थी। दरबान ने रोक लिया, कहां जा रहे हो? कहा उनकी बीवी ने भेजा है और कहा कि मैं पाक हो गई हूं, मुझे तलाक दे दो। अब्दुर्रहमान बिन औफ के जो वो था, जो दरबान था गेटमैन, उसने कहा पागल हो गया, अरे वो तो एक नोक झोंक हो गई थी, मियां बीवी में होती रहती है, अभी तू जाएगा अंदर बोलने के लिए कि तलाक दे दो, वो तलाक दे देंगे, रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे मनहूस खबर लेके आता, निकल यहां से, भगा दिया उसको, भगा दिया। कहा झगड़ा हो गया था, बात खत्म हो गया, अब तू दोबारा कुरैद नहीं आया। लेकिन तोमाज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोबारा भेजा उसको, कहा नहीं तुम जबरदस्ती घर में जाओ, बताओ कि मैं पाक हो चुका, मुझे तलाक दो। अब ये दोबारा आया तो जिद करके अंदर गया, फिर उसने दरबान ने जाने दिया, कहा ठीक है जाओ तुम इतनी जिद्दी हो तो। गया और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फिर तलाक दे दिया। उसके बाद उनकी वफात हो गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उसी बीमारी में वफात होगी। वफात के बाद सारे वारिसीन तो हिस्सा ले रहे हैं। उस वक्त उनकी 4 बीवियां थी, तकरीबन 32 बेटे थे उनके, तो इतनी फैमिली सब अपना अपना हिस्सा ले रही है। बहुत पैसा था, बाद लोगों ने लिखा ना कि उनकी विरासत के जो उनके सिक्के थे सोने चांदी के, जो लोग गिन लेते उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, इतने ज्यादा पैसे थे उनके पास। तो तोमाज़ुर रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्लेम किया कि हमें भी विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। अब उस वक्त एक बात आई कि भी तुम्हारी तो तलाक हो चुकी है, तुम्हें तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने तलाक दे दी है, अब तुम्हारा कौन सा हिस्सा है? लेकिन जब यह केस आया उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो फिर यही उन्होंने और दूसरे साहबा ने यही इस्तियाद किया कि अगर कोई आदमी मरने लगता है, उस टाइम पे अगर माल के मामले में इधर उधर करने की कोशिश करे तो इस्लाम शरीयत उसको इजाजत नहीं देती है। यानी मौत की बीमारी में, यानी जब वो मर रहा है उस टाइम वो अपनी सारी जायदाद सदका भी नहीं कर सकता, अल्लाह की राह में भी नहीं दे सकता, कहीं और करना दूर की बात है। तो उस टाइम उसके फैसले, उस टाइम उसको सिर्फ इतना इख्तियार है कि 1/3 जो है वसीयत कर दे, बाकी उस वक्त उसको वो इख्तियारात नहीं होते जो सेहत की हालत में होते हैं। वरना हर आदमी मरने लगे और जिंदगी में ना कोई इबादत किया है ना रोजा रखा, तो क्या बोलेगा मेरा सारा माल अल्लाह की राह में ताकि बच जाऊं मैं। हाँ, शरीयत ये मौका नहीं देती। अभी आप जिंदा हो, सांस चल रही, ठीक ठाक हो, मरने के आसार नहीं है, आप सदका करना करो, लेकिन सामने मौत का फरिश्ता देखकर बोलो कि अल्लाह की राह में मेरी सारी दौलत, नहीं कर सकते आप। उस टाइम शरीयत आपको इजाजत, आप बोल भी दोगे तो भी वो तकसीम नहीं होगा। आप मस्जिद में देने के लिए बोलोगे तो भी मस्जिद में माल नहीं दिया जाएगा, आपके बच्चों को दिया जाएगा, आपके वारिसिन को दिया जाएगा।
تو صحابہ نے, عثمان بن عفان نے کہا یہ طلاق چونکہ اس بیماری میں ہوئی ہے جس بیماری میں وفات ہوئی ہے, اس لیے طلاق تو ہو جائے گی لیکن یہ وراثت نہیں رکے گی, وراثت ان کو جائے گی. تو تمازر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیم کیا, اپنا حصہ لیا, حالانکہ ان کے حصے میں اتنا زیادہ آ رہا تھا, اتنا لیا بھی نہیں, تھوڑا سا حصہ کہا مجھے اتنا دے دو کافی ہے, باقی مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ایک بیوی نے, وہ بھی طلاق ہو جانے کے بعد, یہ کوئی نارمل کیس نہیں تھا, طلاق ہو گئی اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھا کہ اب طلاق ہو گئی, رشتہ ختم ہو گیا, اب تو وراثت کا کوئی کنیکشن بچا ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بیوی نے اپنے حصے کی وراثت لی, وصول کیا اس نے. لیکن آج جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کا معاملہ مشتبہ ہو, کوئی شک والی بات ہو, کوئی پیچیدگی ہو, بہت ہی کلیئر ہے, باپ مرا ہے, بیٹی کا حصہ, پھر بھی کلیم نہیں کر رہی ہو کہ ہمیں حصہ چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آتے ہیں. ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ جو وراثت کی کتابوں میں المسألۃ الدیناریہ الکبریٰ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے. الدیناریہ یعنی دینار والا قصہ. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے, انتقال ہونے کے بعد اس کے وارثین میں ایک بہن بھی ہوتی ہے, اس کی ایک بہن, وارثین میں اس کی بیوی ہے, اس کی بیٹیاں ہیں, اس کی ماں ہے, اس کی ایک بہن بھی ہے, بھائی ہے, ایک بہن بھی ہے. اور اس نے وراثت میں جو جائیداد چھوڑی ہے وہ 600 دینار ہے. کتنا؟ 600 دینار. دینار ایک سونے کا سکہ, سونے سکے کو دینار بولتے ہیں. آج کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 20,000 کے آس پاس آتا ہے ایک سکہ. ایسے کتنے سکے تھے سونے کے؟ 600 دینار. اب 600 دینار جب بٹنے لگا تو کسی کو 400 دینار ملا, کسی کو 200 ملا, کسی کو 100 ملا, کسی کو 75 ملا, کسی کو 2 ملا. اکیلی بہن تھی, اس کو کتنا ملا؟ اس کے حصے میں آیا 1 دینار. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ قاضی شرعی نے, جو بہت بڑے قاضی تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, ان کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوا تھا. تو جب اس کے حصے میں 1 دینار آیا تو اس کو اطمینان نہیں ہوا. بتائیے, عدالت فیصلہ کر کے اس کو دے رہی ہے لیکن حصہ اس کو کم لگ رہا ہے. بھائی 600 دینار بھیا نے چھوڑا ہے, 600 دینار, کوئی 100 لے رہا, کوئی 200 لے رہا, میرے حصے میں صرف 1. وہ اوپر کی عدالت میں پہنچ گئی علی رضی اللہ عنہ کے پاس, تو چیلنج کیا اس فیصلے کو, قاضی شرعی کے فیصلے کو, اور علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے حصے میں صرف 1 کیوں؟ ہمارا بھائی مرا ہے, ہمارے بھائی نے 600 دینار چھوڑا ہے اور صرف 1 مجھ کو ملا. علی رضی اللہ نے کہا کہ اس عورت کو 1 ہی ملا, اتنے بڑے قاضی نے فیصلہ کیا, غلطی تو بہت مشکل ہے. پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا بھائی جو مرا ہے اس کی ایک بیوی تھی؟ تو بہن بولتی ہے ہاں ایک بیوی تھی. کہا ایک ماں بھی تھی, زندہ تھی؟ کہا ہاں. کہا 2 بیٹیاں بھی ہیں؟ کہا ہاں. کہا تمہارے 12 بھائی بھی ہیں؟ کہا ہاں. کہا تب بالکل صحیح تقسیم کیا انہوں نے, تمہارا 1 ہی دینار حصہ ملتا ہے. اب اس میں تم ادھر ادھر مت کرو. اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ 600 دینار ہے اور بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے. تو بیٹیاں 2 ہوتی ہیں تو کتنا حصہ ہے؟ ثلثین. سورہ نساء میں اللہ نے بتایا, سورہ نساء آیت 12 میں, کہ 2/3 کتنا ہوتا ہے بیٹیوں کا. 2 بیٹیاں ہیں, 600 کا 2/3 کتنا ہوگا؟ 400. تو 600 میں سے 400 دینار صرف بیٹیوں کو گیا. 2 بیٹے تھے, 200 دینار, ایک بیٹی کو 200 دینار ملا. تو 400 دینار کس کو چلا گیا؟ صرف بیٹیوں کو. بچا کتنا؟ 200 دینار. ایک ماں بھی ہے, ماں کا حصہ کتنا ہے؟ اولاد ہو تو 1/6, 1/6. 600 کا 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ 100 دینار. کتنا ہوتا ہے؟ 75, 75. 75 کون لے گئی؟ اس کی بیوی لے گئی. بچا کتنا؟ 25. ابھی اس کے 12 بھائی 1 بہن ہے, تو بھائی بہنوں میں 1 ڈبل کے حساب سے ملتا ہے. تو 12 بھائیوں کو 2 ملا, تو 12 دنا 24. 25 میں سے 24 چلا گیا بھائیوں کو, بچا کتنا؟ 1. اب یہ 1 بہن ہے, قاضی نے اٹھا کے 1 اس کو دے دیا, یہ تمہارا 1 حصہ. اب اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا, حالانکہ تقسیم صحیح ہوئی, اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوئی ہے, لیکن اس بہن کو 1, یار اتنے کوئی 200 لے آ رہا, کوئی 100 لے, میرے پاس صرف 1 آیا. تو اس کو تسلی نہیں ہوئی, جا کے اونچی عدالت میں اس نے چیلنج کیا قاضی شرعی کے فیصلے کو. لیکن علی رضی اللہ عنہ نے سمجھ گئے
انہوں نے پہلے ایک گن کے بتا دیا کہ وارثین یہ رہے ہوں گے اس لیے تم کو ایک مل رہا ہے. اس نے اعتراف کیا ہاں یہی وارثین ہے, تو کہا تب فیصلہ صحیح ہے, 1 دینار لو اور یہاں سے جاؤ. پھر وہ واپس آئی. اس واقعے سے پتا کیا, یہ وراثت کی بڑی بڑی کتابوں میں واقعہ سب نے لکھا ہے, اس کا نام ہے المسئلہ الدیناریہ. آپ گوگل پہ سرچ کریں المسئلہ الدیناریہ تو یہ واقعات آپ کو ملیں گے. پتا کیا چلتا ہے کہ اس زمانے کی خواتین نے تقسیم صحیح ہو رہی ہے, اپنا حق مل رہا ہے, لیکن تھوڑا سا شک ہوا, چلی گئی عدالت. ہاں وہ بھی عدالت سے فیصلہ ہوا, ایسا نہیں کہ گھر والوں نے ظلم کیا. یعنی نچلی عدالت پہ اعتماد نہیں ہوا, اوپر کی عدالت میں پہنچ گئی, خلیفہ کے پاس پہنچ گئی, جو سب سے بڑی جگہ ہے اپنا فیصلہ کروانے کی, وہاں پہنچ گئی, صرف اس لیے کہ تسلی نہیں ہو رہی ہے. یہ سارے واقعات کیا بتاتے ہیں میرے بھائیوں, یہ سارے واقعات خواتین کے ہیں, عورتوں کے ہیں, یہ سلف کی خواتین ہیں, یہ اللہ کے نبی کے دور کے واقعات, یہ صحابہ کے دور کے واقعات, یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں سلف کے یہاں خواتین اپنا حصہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سب نے اپنا حصہ لیا, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ دادی ہو, چاہے وہ نانی ہو, چاہے وہ پوتی ہو, کوئی بھی ہو, سب کے واقعات ہم کو ملتے, کسی نے اپنا حصہ نہیں چھوڑا, سب نے اپنا حصہ کلیم کیا. اس لیے آج کی خواتین کو بھی اپنے حصے چھوڑنے نہیں چاہیے. اور بھائیوں کے لیے ایک بات میں بات ختم کروں گا کہ اگر انہوں نے چھوڑ بھی دیا ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ تمہارا ہو گیا. اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو چھوڑنے سے تمہارا نہیں ہو جائے گا. ایک فقہی مسئلہ ہے, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن صرف رزلٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنا حصہ کلیم نہیں کیا ہے, مانگا نہیں ہے, تو پھر ان کے نہ مانگنے سے تمہارا نہیں ہوگا. ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد میں جائے گا, وہ ان کے وارثین ان کی اولاد ہوں گے, آپ نہیں ہو جاؤ گے. انہوں نے نہیں مانگا, سمجھو نہیں کہ آپ رکھ لو. اور خواتین کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی, پہلے بات حصہ چھوڑنا نہیں چاہیے, اور اگر آپ کے دل میں کچھ رحم ہے, بھیا کو کچھ دینا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ پہلے اس کو ریسیو کر لو, پہلے اس کو لے لو. لینے کے بعد اگر آپ نوازو گے, آپ دو گے, تو آپ کے بھیا, آپ کی بھابھی آپ کی قدر کریں گے. لیکن آپ نے کلیم ہی نہیں کیا, ایسے چھوڑ دیا اس کو, تو ایک تو ناجائز طور پہ قبضہ کرے گا, آپ کا احسان بھی نہیں مانگے گا, وہ سمجھے گا ہمارا حق ہے. لیکن اگر کسی عورت کا مان لیجئے 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے حصہ, کسی بہن 10 لاکھ اس نے لے لیا, اس کے بعد اپنے بھیا بھابھی کو صرف 1 لاکھ روپیہ ہی دے دیا, تو بھی وہ احسان مانیں گے. بھابھی کو ہر ملاقات پہ, ہر وزٹ پہ 5-5 ہزار دے کے آئے, بھی دیکھو کیسے قدر کرتی ہے. لیکن یہ کروڑوں چھوڑ کے آ جائے گی نا یہ بہن, تو اس کی بھابھی اس کے ذرہ برابر بھی احترام نہیں کرے گی. کروڑوں دینے کی ضرورت نہیں ہے, 10-5 ہزار بھی دے دو, تمہارے پاؤں میں گری رہے گی. تو یہ خیرات یعنی صدقہ اور تحفہ, خیرات یا تحفے میں کنورٹ کر کے اس کو دو, ایسے اپنا حصہ مت چھوڑ. جس لیے سلف خواتین نے نہیں کیا, یہ اپنا حصہ چھوڑنا بیوقوفی. دینا ہے بہت پیار ہے تو دو, لیکن لینے کے بعد دو. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا, میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ اسما رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اور اگر دینا بھی ہے نا تو پھر یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ بھائی کو دو گے. اگر دینا بھی ہے, اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, بہت پیسہ ہے, تو بہت پیسہ تو یقیناً دینا چاہیے. لیکن بہت پیسہ ہے تو پھر آپ کس کو دو گے؟ بھائی کو دے دو گے جو آلریڈی والدار ہے. ہمیں صحیح بخاری میں معلق روایت ملتی ہے, امام بخاری نے نقل کیا, اور اس کو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا محلہ میں, اس کی سند بھی موجود, صحیح واقعہ وہ. اس میں یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا, ان کے پاس بڑی جائیداد تھی, عبد الرحمن بن عوف کا ہدیہ دیا تھا وہ بھی, تو بہت ساری جائیداد تھی ان کے پاس. ان کی جائیداد کے بعد, اب جانتے جائیداد کتنی تھی, اس میں اسما کا جو حصہ لگا تھا, کیونکہ اما عائشہ کی اولاد نہیں تھی, اللہ کے رسول کی بیوی اما عائشہ, ان کے بیٹے بیٹیاں نہیں تھی, تو ان کی وفات کے بعد حصہ کون لیا؟ ان کی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سگی بہن ہے وہ, اور بھی کچھ لوگ تھے ان کے بھائی بہن تھے, تو ان میں حصہ بٹا. صرف اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو جائیداد آ رہی تھی اس کی قیمت تھی 1 کروڑ. چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً آفر کیا تھا کہ یہ 1 کروڑ میں دیتا ہوں, یہ پراپرٹی مجھے بیچ دو, مجھے دے دو. اسما نے کہا نہیں دیتی تم کو, نہیں دیا, نہیں بیچنا مجھ کو, بیچنا نہیں. کیا کیا وہ پورا 1 کروڑ اٹھا کے کس کو دے دیا؟ وہ اپنے بھتیجوں کو دے دیا, کیونکہ ان کو حصہ نہیں مل رہا تھا. تو اسما رضی اللہ نے اس کو کس کو دیا؟ اپنے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ تھے, لیکن ان لوگوں کو نہیں دیا, دوسرے لوگوں کو دیکھا کہ یہ چھوٹے ہیں, ان کو بہت زیادہ پیسہ ادھر ادھر سے نہیں مل رہا, ان کو دے دیا. تو اگر کسی کو دینا بھی ہے تو دیکھے بھائی کون آدمی اس لائق ہے جس کو دیا جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ بہن اپنے بھائی کے پاس جو کروڑ پتی اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے؟ بھائی اگر اس کو دینے کا بڑا شوق ہے تو وہاں سے کلیم کرے, پھر دیکھے اپنے فیملی میں کہ کون محتاج ہے, کون فقیر ہے, یا کون پریشان ہے, کون دکھی ہے, اس کو دو.
तो सहाबा में अगर आप देने वाली मिसाल दो ना, ये तो सारी मिसाल मैंने दी कि अपना हिस्सा क्लेम कर लिया, लेकिन अगर देने वाली मिसाल दे तो अस्मा रज़ियल्लाहु की सीरत में वो मिसाल मिलती है, लेकिन उन्होंने दिया किसको? भाई को नहीं, भतीजों को दिया। जो परेशान लोग थे, जो जिनको कुछ कम मिल रहा था, उनको दिया अस्मा रज़ियल्लाहु ताला ने, क्योंकि इनके पास भी बहुत पैसा था। ये किसके बीवी थी? जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी बहुत मालदार आदमी थे। इन्होंने जो तरका छोड़ा था ना, वो अब्दुर्रहमान बिन औफ से भी ज्यादा था। ये अशरे मुबशरा में ये सब जो है मालदार लोग थे। बल्कि अशरे मुबशरा की बात आई तो एक और नाम याद आ गया, मैं बात उसी पे खत्म कर देता हूं। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु, सही बुखारी से मुस्लिम की रवायत है। उनकी वफात होने लगी तो अल्लाह के नबी इयादत के लिए आए, तो क्या कहा? वफात के रहा, बीमार हो गए तो इयादत के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि इस बीमारी में मैं चला जाऊं, तो मैं अगर वसीयत कर, मैं चाहता हूं कि मैं अपना माल अल्लाह की राह में, मेरी एक ही बेटी वारिस है, ला यरिसुनी इल्ला इब्नतुन, मेरी सिर्फ एक बेटी है, तो मैं चाहता हूं कि एक बेटी है और अना जू माल, क्या कहा? मेरी एक बेटी व अना जू माल, और मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी, ये भी जन्नती साहब, जन्नती साहबों में अक्सरियत मालदारों की है, तो मैं चाहता हूं कि 2/3 दे दो अल्लाह की राह में। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं। फिर ऐसे कम करते करते आए तो फिर कहा 1/3, 1/3, तो कहा ठीक है 1/3 दे दो, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है, तुम्हारी एक बच्ची है तो इतना सब क्यों अल्लाह की राह में दे रहे हो? कहा कि तुम अपनी औलाद को अंतजरा वरसतका अगनिया खैरुम मिन अंतजरहुम आलतन यतकफ़फ़ुन नास, कि अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को मालदार छोड़ के जाओ, इससे कहीं बेहतर है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाए। और तुमको जो ये फिक्र है ना कि मरने की जब मैं खैरात कर दूंगा उसका सवाब मिलेगा, तो कहा इस नियत से अपने बच्चों को भी दोगे तो भी अल्लाह सवाब देगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं दोगे, आप मस्जिद में दोगे तो सवाब आपको नहीं मिलेगा। आप अल्लाह के अज्र की नियत से अपने बीवी को भी खिलाओ, अपनी बेटी को भी दो, तो भी तुम्हें जो है सवाब मिलेगा, सवाब तुम्हारा नहीं जाएगा। हालांकि वारिसिन में कौन है? सिर्फ एक बेटी है, यानी बेटा नहीं है। अल्लाह के नबी ने बेटी की खातिर उनका जो है वसीयत था वो रुकवा दिया, इतना वसीयत नहीं करो, बेटी का ख्याल किया अल्लाह के नबी सामने। इससे पता चला कि बेटियों का, बहनों का ख्याल करना चाहिए, उन्हें अपने हुकूक का खुद भी, बाप को भी ख्याल करना चाहिए, उनको भी ख्याल करना चाहिए, बहनों को भी ख्याल करना चाहिए। और किसी के पास बहुत विरासत में हिस्सा आ रहा है, किसी को देना चाहती है तो दे सकती है, लेकिन तरीका है कि पहले वसूल ले और फिर देना हो तो उसे चुने जो आदमी उसका मुस्तहिक है, चाहे वो उनका भाई हो, चाहे उनका भतीजा हो, चाहे उनका पड़ोसी हो, चाहे उनके गांव मोहल्ले का हो। जिसको देना है तो देखे कि कौन मुस्तहिक है, उनको देना चाहिए। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन रब्बल आलमीन।